بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الاصول فی حدیث الرسول کا آج 15واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم صیغ ادا اور کتب حدیث کا بیان پڑھیں گے۔ صیغ ادا سے مراد وہ صیغے ہوتے ہیں راوی جن سے روایت کو نقل کرتا ہے، یعنی کون سے صیغے سے روایت نقل کی جاتی ہے اس کے مختلف صیغے ہیں، مختلف الفاظ ہیں، جو کہ تقریباً 16 آپ کے سامنے یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ جن میں سے پہلا ہے حدثنی، دوسرا اخبرنی، پھر انبأنی، اور نمبر 4 حدثنا، نمبر 5 اخبرنا، نمبر 6 انبأنا، نمبر 7 قرأتو، نمبر 8 قال لی فلان، اور نمبر 9 ذکر لی فلان، نمبر 10 روا لی فلان، نمبر 11 کتب الی فلان، نمبر 12 عن فلان، نمبر 13 قال فلان، نمبر 14 ذکر فلان، نمبر 15 روا فلان، نمبر 16 کتب فلان۔ اب ان میں سے جو فلان سے جو پہلے کے صیغے ہیں، جیسے ذکر ہے، روا ہے، کتب ہے، عن ہے، ذکر ہے، اور پھر ذکر میں 2 قسمیں، ایک ذکر لی ہے اور دوسرا ذکر ہے صرف، اور اس طرح 15 میں روا فلان ہے۔ اب اس میں روا کے صیغے سے وہ روایت نقل کر رہا ہے، عن فلان بھی ہے، عن سے بھی کر رہا ہے، قال بھی ہے، قال لی یا قال فلان، دونوں طرح کے صیغے ہیں۔ کتب الی یہ بھی ہے، کسی نے مجھ سے جو ہے وہ میری طرف لکھا، میری طرف یہ حدیث لکھ کر بھیجی۔ تو یہ روایت کرنے کے مختلف صیغے ہوتے ہیں جن سے روایت ذکر کی جاتی ہے۔ اب اس میں جو پہلے 2 صیغے ہیں حدثنی اور اخبرنی، اس طرح حدثنا اور اخبرنا، ان میں کیا فرق ہے؟ متقدمین محدثین کے نزدیک تو ان میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں مترادف ہیں۔ جو حدثنی کا معنی ہے وہی اخبرنی کا ہے، یعنی جو حدثنی سے روایت کر رہا ہے وہ اخبرنی سے بھی روایت کر سکتا ہے۔ البتہ متاخرین کے نزدیک حدثنی اور اخبرنی میں کچھ فرق ہے، وہ یہ کہ اگر استاذ پڑھے اور شاگرد سنے، استاذ پڑھے حدیث کو، استاذ پڑھ رہا ہے اور شاگرد سن رہا ہے بیٹھ کے، تو وہ اگر شاگرد ایک ہے تو جب وہ شاگرد آگے نقل کرے گا تو وہ کہے گا حدثنی فلاں، مجھ سے فلاں نے بیان کیا۔ اب وہ ایک ہے تو وہ حدثنی متکلم کا صیغہ استعمال کرے گا، اور اگر شاگرد زیادہ ہیں، استاذ کے پڑھنے کی صورت میں سامنے بیٹھے ہوئے شاگرد ایک سے زیادہ ہیں تو وہ پھر حدثنا کا صیغہ استعمال کریں گے۔ حدثنا، اگر کوئی راوی اس کو آگے روایت کرے گا جو وہاں اس مجلس میں موجود تھا تو وہ حدثنا کے لفظ آگے سے اس کو نقل کرے گا۔ اور اگر شاگرد پڑھے، پہلی صورت میں یہ تھا کہ استاذ پڑھ رہا ہے، شاگرد سن رہا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاذ سن رہا ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے احادیث کو پڑھنے کا۔ شیخ سنتا ہے اور شاگرد بیٹھ کے اس کے سامنے احادیث کی عبارت پڑھتا ہے، تو اگر شاگرد پڑھ رہا ہے اور استاذ سن رہا ہے تو شاگرد اگر ایک ہے تو وہ اخبرنی سے آگے اس روایت کو نقل کرے گا، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر اخبرنا کہے گا۔ یعنی حدثنی اس صورت میں کہا جاتا ہے جب استاذ پڑھتا ہے اور شاگرد سنتا ہے، اور اخبرنی یا اخبرنا اس صورت میں کہا جاتا ہے جب شاگرد پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے۔ تو یہ معمولی سا متاخرین کے نزدیک اس میں فرق ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع ہے آج کا ہمارا وہ ہے کتب حدیث کا بیان۔ کتب حدیث کی مشہور 2 تقسیمات ہیں، آج ہم صرف پہلی تقسیم پڑھیں گے، اور اس پہلی تقسیم جو ہے اس کے تحت 9 اقسام آتی ہیں۔ پہلی تقسیم جو ہے وہ کتابوں کی وضع اور ترتیب کے اعتبار سے ہے کہ کتابوں کو کس ترتیب سے لکھا گیا ہے، اس حساب سے کتب حدیث کی 9 اقسام ہیں۔ نمبر 1 جامع، نمبر 2 سنن، نمبر 3 مسند، نمبر 4 معجم، نمبر 5 جز، نمبر 6 مفرد، نمبر 7 غریب، نمبر 8 مستخرج، اور نمبر 9 مستدرک۔ اب ان میں سے سب کی ہم تعریفیں پڑھ لیتے ہیں اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وہ جامع ہے۔ جامع وہ کتاب ہے جس میں تفسیر، عقائد، آداب، احکام، مناقب، سیر، فتن، علامات قیامت۔ مناقب سے مراد جیسے کہ فضائل وغیرہ، فضائل صحابہ پہ، مناقب صحابہ پہ روایات ہیں۔ سیر سے مراد سیرت پہ ہے۔ فتن سے مراد فتنوں کے متعلق جو کہ احادیث مبارکہ ہیں کہ فلاں فتنے ظاہر ہوں گے۔ اس طرح علامات قیامت جس میں علامات قیامت کا ذکر ہے۔
اس طرح کے ہر قسم کے مسائل کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ جس کتاب میں جمع ہو تو وہ کتاب جامع کہلاتی ہے، یعنی اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تفسیر بھی آتی ہے، عقائد بھی، آداب بھی، احکام بھی، مسائل، ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، تو اس کو جامع کہا جاتا ہے۔ اس کو اس شعر کے اندر کسی شاعر نے یہاں پہ بیان کر دیا ہے، سیر و آداب و تفسیر و عقائد، فتن احکام و اشرات و مناقب، یہ ایک شعر کے اندر شاعر نے اس کو بیان کر دیا کہ اگر کسی چیز کے اندر اتنے سارے موضوعات ہیں تو وہ حدیث کی کتاب جو ہے وہ جامع کہلائے گی، جیسے کہ بخاری و مسلم ہے۔ اب بخاری کے اندر بدء الوحی سے انہوں نے شروع کیا اور تمام قسم کے مسائل اس کے اندر جو ہے آ گئے ہیں، احکام بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، مناقب بھی ہیں، علامات قیامت، ساری چیزیں ہیں۔ اس طرح ترمذی ہے، اس کتاب کے اندر بھی تمام چیزیں آ گئی ہیں، تو لہٰذا یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ کتب حدیث میں جامع کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ کتاب ہے جس میں احکام کے احادیث فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق بیان ہوں، تو یہ سنن کہلاتی ہے۔ ایسی کتابیں سنن ہوتی ہیں جس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق ہوں، جیسے کہ سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے۔ اب اس میں پہلی جو دو کتابیں سنن ابی داؤد اور سنن نسائی، اس کو امام نسائی اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے طہارت سے آغاز کیا ہے کہ سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے، مسئلہ جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے طہارت حاصل کریں گے، تو طہارت کی احادیث کو انہوں نے ذکر کیا، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ اور دیگر جو ہے احادیث کو ذکر کیا، اور ابن ماجہ نے ایمان سے ذکر کیا کہ ایمان لانا ضروری ہے، سب سے پہلے اعمال کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب کا آغاز ایمان سے کیا ہے، تو اس میں فقہی ابواب کی ترتیب کے موافق ہیں، تو لہٰذا یہ جو کتابیں ہیں یہ سنن کہلاتی ہیں۔ اسی طرح نمبر 3 پہ وہ کتاب ہے جس میں صحابہ کرام کی ترتیب رتبی یا ترتیب حروف ہجا یا تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے احادیث مذکور ہوں، تو ایسی احادیث کو مسند کہا جاتا ہے، یعنی جس میں صحابہ کی اب جس صحابی سے وہ روایت منقول ہے تو وہ کس درجے کے صحابی ہیں۔ اب بڑے صحابہ حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، علی اور اس طرح دیگر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جو ہیں، اب ان کا رتبہ دیگر صحابہ سے بڑھ کر ہے، تو سب سے پہلے اگر کسی عشرہ مبشرہ کسی صحابی سے روایت منقول ہے تو اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد دیگر جو صحابہ ہیں ان کا رتبہ جن کا رتبہ ان سے کم ہے ان کو ذکر کریں گے۔ اسی طرح ترتیب حروف ہجا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صحابی کا نام الف سے شروع ہو رہا ہے، جیسے ابو بکر، تو پہلے ان کی احادیث کو ذکر کیا جائے گا، پھر اس کے بعد با سے کسی کا نام شروع ہو رہا ہے تو با کے نام کے تحت جتنی احادیث کسی صحابی کے نام سے آئیں گی ان کو ذکر کیا جائے گا، یا پھر تقدم و تاخر اسلامی کے لحاظ سے سب سے پہلے جو صحابی ایمان لائے ان کی احادیث کو پہلے ذکر کیا جائے گا، جو بعد میں اسلام لائے ان کے بعد ان کی ذکر کیا جائے گا، جتنی تاخیر سے کوئی صحابی ایمان لائے اتنا ہی ان کا نمبر آخر میں جاتا جائے گا۔ تاخر اور تقدم اسلامی کا یہ مطلب ہے، جیسے کہ مسند احمد ہے اور مسند دارمی ہے۔ اب اس کے اندر ایسے ہی ہے ان دونوں کتابوں کے اندر۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے معجم۔ معجم وہ کتاب ہے جس کے اندر وضع احادیث میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھا جائے، یعنی اساتذہ کی ترتیب سے پہلے ایک استاد کی روایات کا ذکر ہوتا ہے، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، اس طرح الگ الگ جتنی بھی اب کسی راوی نے ایک استاد سے جو روایت اس نے سنی ان کو یکجا ایک ساتھ جمع کر دیا، پھر دوسرے استاد سے جو سنی ان کو الگ جو ہے یکجا جمع کر دیا، تو اب اس میں ترتیب اساتذہ کا لحاظ رکھ کر انہوں نے جمع کیا۔ اس کی مثال جیسے معجم طبرانی ہے، طبرانی نے ایسے کیا ہے، ابھی اپنی جو ہے معجم کے اندر انہوں نے اساتذہ کی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے جز۔ جز وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک مسئلے کی احادیث یکجا ہوں، یعنی صرف ایک ہی مسئلے سے متعلق جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اور احادیث مبارکہ ہیں وہ انہوں نے جمع کیے ہوں، جیسے جز القراءۃ و جز رفع الیدین للبخاری، اب بخاری رحمہ اللہ کی یہ دونوں کتابیں ہیں۔ اب اس میں نام سے ہی واضح، جیسے جز القراءۃ، قراءت سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں انہوں نے اس کے اندر ان کو جمع کر دیا۔ اسی طرح رفع الیدین، یہ ایک بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے، اس سے متعلق جتنی بھی احادیث ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے اس رسالے میں ان کو جمع کر دیا، تو لہٰذا یہ رسالہ، یہ جو کتابچہ ہوگا یہ جز کہلائے گا۔ اور اسی طرح جز القراءۃ للبیہقی، امام بیہقی رحمہ اللہ نے بھی قراءت سے متعلق جتنی احادیث ہیں ان کو ایک رسالے میں جمع کیا، تو لہٰذا وہ جز کہلائے گا، وہ کتاب جو ہوگی وہ جز کہلائے گی۔ اس کے بعد
چھٹے نمبر پر ہے مفرد. مفرد وہ کتاب ہے جس میں صرف ایک شیخ کی کل مرویات کا ذکر ہو. مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو اپنے کسی ایک شیخ سے جتنی بھی روایات کا ذکر کیا مثال کے طور پر، تو انہوں نے اپنے ایک شیخ سے جتنی بھی روایات تھیں ان کو الگ ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا تو وہ کتاب مفرد کہلائے گی. اس طرح نمبر 7 پہ ہے غریب. غریب وہ کتاب ہوتی ہے جس میں ایک ہی محدث کے متفردات جو کسی شیخ سے ہوں وہ جمع ہوں، یعنی کسی شیخ سے جو متفردات ہیں ان کے. باقی متفردات کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو وہ باقی دیگر اپنے ہم عصر لوگوں سے ہٹ کر جو ہے اپنی ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں. ان کی جو اپنی ایک الگ رائے ہوتی ہے اس کو تفرد کہا جاتا ہے. تو وہ اگر کسی محدث کے متفردات ہیں تو ان کا شاگرد جو ہے صرف متفردات کو روایت کرے گا تو وہ غریب کہلائے گی، وہ کتاب جو ہے وہ غریب ہوگی. نمبر 8 پہ ہے مستخرج. مستخرج وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائد اسناد کا استخراج کیا جائے یا زائد سندوں کا استخراج کیا جائے. جیسے کہ مستخرج ابو عوانہ ہے، اس میں ابو عوانہ رحمہ اللہ نے جو ہے وہ جو دوسری کتابوں کی جیسے صحیح مسلم پر انہوں نے استخراج لکھا ہے تو مسلم کی اپنی اسناد ہیں جن سے وہ روایات ذکر کرتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے ایک روایت ذکر کی، وہ اس روایت میں وہ اپنی سند سے اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں، لیکن ابو عوانہ رحمہ اللہ نے ان کی یہی روایت اپنی سند سے ذکر کی ہے تو اس کو استخراج کہتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے جو کتاب لکھی حدیث کے اوپر وہ مستخرج کہلاتی ہے. صحیح مسلم کے اوپر انہوں نے استخراج لکھا ہے. نمبر 9 پہ ہے مستدرک. مستدرک وہ کتاب ہے جس میں دوسری کتابوں کی شرط کے موافق اس کی رہی ہوئی حدیثوں کو پورا کر دیا گیا ہو، یعنی ایسی کتاب جس میں دیگر کتب حدیث میں موجود احادیث جو ہوتی ہیں، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تمام احادیث اپنی شرط کے مطابق لی ہیں، اس طرح امام نسائی رحمہ اللہ نے زیادہ سخت شرائط کے ساتھ احادیث کو اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے. جو انہوں نے روایات لینے کا جو ان کا طریقہ ہے، جو شرائط ہیں وہ بڑی سخت ہیں اور اپنی شرائط ہیں ان کی، جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں، امام نسائی ہیں، دیگر ہیں، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی. تو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو حدیثیں ذکر کی ہیں ان کے علاوہ بھی انہی شرائط پر پورا اترنے والی دیگر احادیث بھی ہیں جو ان سے رہ گئیں، جو صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نہیں ذکر کر پائے یا صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نہیں ذکر کر پائے. تو ان کو اگر کسی کتاب کے اندر کوئی محدث جمع کرتا ہے تو وہ مستدرک کہلائے گی، وہ کتاب مستدرک کہلائے گی. جیسے کہ اس کی مثال مستدرک حاکم ہے. اب اس میں امام حاکم رحمہ اللہ نے شیخین کی شرط کے مطابق جو احادیث ان سے رہ گئی تھی، جو انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کی، انہوں نے وہ احادیث جو ہیں ان کی شرائط کے مطابق جو پورا اتر رہی تھی انہوں نے اپنی اس مستدرک کے اندر ان کو لکھ دیا. تو لہٰذا یہ کتاب جو ہے مستدرک ہے. شیخین سے مراد بخاری و مسلم ہیں. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے شروع میں صیغ ادا پڑھے ہیں جن سے روایات ذکر کی جاتی ہے. حدثنی، اخبرانی، حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ جو مختلف الفاظ ہوتے ہیں جو راوی حدیث بیان کرتے ہوئے، جیسے کہ ابھی ہم کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حدثنا، اور اسی طرح حدثنی کہہ سکتے ہیں، اخبرنی کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو الفاظ ہوتے ہیں کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں جن سے روایات ذکر کی جاتی ہیں؟ وہ الفاظ 16 الفاظ ہم نے شروع میں پڑھے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے کتب حدیث کی جو تقسیمات تھیں ان میں سے جو پہلی تقسیم تھی وضع اور ترتیب کے اعتبار سے، اس کی 9 اقسام کی تفصیل پڑھی ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ حدثنی و اخبرنی میں ایک فرق بتائیں. جو ہم نے اوپر فرق پڑھا ہے حدثنی اور اخبرنی کے اندر، اس میں کیا فرق ہے؟ کس جگہ پہ حدثنی کہا جاتا ہے اور کس جگہ پہ اخبرنی کہا جاتا ہے؟ یہ آپ نے کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے. اور دوسرا سوال ہے مفرد کون سی کتاب کہلاتی ہے؟ مفرد کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی آپ نے کمنٹ باکس کے اندر بتانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.